انشاءاللہ، اور عام آدمی کی آواز بننا ہمارا فرض ہے اور فرض ادا کرتے رہیں گے۔ دوسری بات، انہوں نے جو کیا اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر میں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، یہ رپورٹ دیکھیے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس پر بات کرتے ہیں۔ تقاضوں کے مطابق اس طرح کی ظالم سزا معاف کریں گے۔ ممتاز قادری نامی شخص جو کہ بظاہر پرسکون انداز میں کہہ رہا ہے کہ اس نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا صرف اس لیے کہ وہ گستاخ رسول تھے۔ سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی، جس شخص نے اس کو مارا، وٹ ایور واز دا بیک گراؤنڈ، وہ شخص قاتل ہے، اس کو قاتل ہونے کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے تھی۔ اب پادری وہ ممتاز قادری کے خلاف بھونکتا بے غیرت، یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے غازی کو پھانسی لگا لیا، تم انتظار کرو، عرش کا رب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے۔ کیوں نکالا مجھے، کیوں نکالا؟ You will find that Asia will be leaving very soon. But I can assure you she's safe and she will be leaving in weeks. کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ آسیہ بی بی بیرون ملک چلی گئی ہے۔ قریبی ذرائع کے مطابق آسیہ بی بی کینیڈا منتقل ہو گئی ہے۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے، اس کا مطلب بے روزگاری، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی۔ میں ہمیشہ ان کے لیے یہ دعائے جلال کرتا ہوں، یا اللہ جنا کریک ڈاؤن دا آرڈر کیتا، جڑے آرڈراں تے چل کے جنا ظلم کیتا، انہاں نو دنیا آخرت وچ ایہو جہا برباد کر کہ انہاں دیاں نسلاں میں یاد رکھاں کہ دین اسلام دے خلاف حرکت کرن والے نو تو کیوں جی سزا دے گا۔ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے، کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی؟ یا اللہ سارے گن لے، انہاں نو کلیاں کلیاں ذلیل کر کے ماری، یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے مارنا۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، جس طرح سے سابق وزیر اعظم عمران خان بیان کرتے ہوتے تھے جلسوں کے اندر، اور پھر ان کا سوال تھا کہ میری کیا غلطی تھی کہ مجھے نکالا گیا۔ پہلے بھی ایک وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے بیان دیتے رہے، مجھے کیوں نکالا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے نکالا، آپ کو کیسے نہیں ایسے نکالا کہ آپ کی اپنی غلطیاں تھیں، آپ کے اپنے فیصلے تھے، اور آپ کے ارد گرد موجود وہی چور ڈاکو جنہوں نے آپ کو غلط فیصلے دیے، جنہوں نے دوسری پارٹیوں کا بٹھا بٹھایا، وہی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ حصار آپ کو پسند آیا، وہ پیسے کا آؤ جاؤ آپ کو بہت اچھا لگا، اس مسند اقتدار پر جس میں آپ براجمان تھے اور جو عہدہ آپ کو مل رکھا تھا، آپ اس میں اتنے مگن تھے، آپ اس میں کھو چکے تھے، اور اس کا نشہ آپ کو اتنا چڑھ چکا تھا کہ آپ کو حق اور باطل کی تمیز کرنا بھول گئی، اور آپ نے پاکستان کی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب رقم کیا۔ آپ نے علماء کرام پر سیدھی گولیاں چلائیں، آپ نے علماء کرام کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب تھا جس کو رقم کیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے دور میں۔ اس کو ہم لائیو کور کرتے رہے، لیکن ان کو میڈیا کوریج کی اجازت نہیں تھی،